السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں سید میر محمد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ رضویہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل غوثیہ رضویہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والی آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ اسی چینل میں ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد کی پاسداری کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ہم آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے ہیں دلیل نمبر 5 کے ساتھ۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، یعنی ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا ہو؟ ناظرین محترم، یہاں پر اللہ رب العالمین جو ارشاد فرماتا ہے کہ وَاسْأَلْ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سوال کیجئے، من ارسلنا جن کو ہم نے بھیجا، من قبلک آپ سے پہلے، من رسولنا یعنی کہ ان تمام انبیاء اور رسول سے پوچھو جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور خدا ٹھہرا ہے جن کو پوجا ہو؟ ناظرین محترم، اسی آیت کریمہ کے تحت انور شاہ کشمیری اپنی تفسیر مشکلات القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ یستدل بہ علی حیات الانبیاء علیہم السلام، یعنی کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے جو دلیل لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام حیات ہیں۔ مشکلات القرآن صفحہ نمبر 234۔ اسی طرح تفسیر در منصور جلد 6 صفحہ نمبر 16 پر بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں۔ تفسیر روح المعانی جلد 25 صفحہ نمبر 85 پر انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں۔ اسی طرح تفسیر جمل علی الجلالین جلد 4 صفحہ نمبر 88 پر انہوں نے بھی یہی کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں۔ اسی طرح شیخ سعدہ حنفی حاشیہ بیضاوی جلد 3 صفحہ نمبر 298 انہوں نے بھی یہی کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں۔ اور علامہ خفارجی مصری حاشیہ بیضاوی جلد 7 اور صفحہ نمبر 444 انہوں نے بھی یہی کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں۔ اور تفسیر روح البیان اور دوسری تفاسیر میں بھی یہ شب معراج میں اس سوال اور جواب کا ذکر فرمایا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم نے بھی اس کا بھی معراج سے بتایا ہے۔ اور تفسیر بیضاوی شارح علامہ صدر الدین قونوی حنفی نے بھی یہی فرمایا کہ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، طاقت عطا ہوئی۔ جواہر البحارج جلد 1 صفحہ نمبر 318 پر یہ موجود ہے کہ اس سے دلیل لی گئی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں۔ ناظرین محترم، اسی طرح تفسیر مظہری جلد 10 صفحہ نمبر 250 پر اسی آیت کریمہ کے تحت وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اس آیت کریمہ کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم کی یہ حدیث روایت نقل کرتے ہیں کہ جب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا تو حضرت آدم اور آپ کی نسل میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے
سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان اور اقامت کہی اور کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز سے فراغت کے بعد جبریل نے عرض کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل ارسلنا قبلک من رسلنا، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے جو بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہم نے بھیجے تھے ان سے دریافت کرو، ان سے سوال کرو۔ ناظرین محترم، حاصل کلام یہ ہوا، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ سوال اس سے کیا جاتا ہے جو زندہ ہو، اور سوال کا حکم بھی اس کے لیے دیا جاتا ہے جو زندہ ہو۔ جو مردہ ہوں ان کے لیے سوال اور جواب کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ اور اس روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آقا عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے مسجد بیت المقدس میں ان کی تشریف آوری ہوئی، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام کی اقتدا میں نماز ادا کی۔ تو ناظرین محترم، اس سے ثابت ہوتا ہے جو مسلک اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں۔ جیسے اس روایت سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے آقا و مولا جن کا درجہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے کئی درجہ اتم اور اعلیٰ ہے، تو ہمارے آقا و مولا بھی حیات النبی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔